میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی وساطت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ان ٹاؤٹ ملاؤں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ان جبہ کبہ دستار والے مولویوں سے جو جا کر کے وحدت کے نام پر پاکستان کے بڑے بوڑھے شیطان کے سامنے جمع ہوتے ہیں اور جا کر کے ان کے مغلظات سنتے ہیں، ان کی بکواس سنتے ہیں، صحابہ اکرام پہ تبرہ سنتے ہیں اور آ کر کے اعلان کرتے ہیں ہمارے درمیان مشترکات پہ بات ہونی چاہیے، ہمارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے درمیان یکجہتی ہونی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے مولویوں، تم کس مشترکہ کی بات کرتے ہو؟ تم کس اتحاد کی بات کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، ایسا ہمارا کون سا جز ہے، ایسا کون سا حکم ہے جس کے اندر وہ رافضی اور بوڑھے شیطان اور اس کی قوم ہمارے ساتھ مل سکتی ہے، ہمارے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو سو یہ وہ کون سی چیز ہے جس میں ہمارے ساتھ متحد ہیں؟ عقیدہ اللہ کی ذات پر، عقیدہ توحید مسلمانوں کا کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے۔ اللہ کی ذات پر مسلمانوں کا عقیدہ توحید یہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، وہ ستار العیوب ہے، نہ کبھی بھولتا ہے، نہ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا اور کوئی درخت کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہے، جبکہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے کبھی کبھی بھول بھی ہو سکتی ہے، وہ عقیدہ بدا کے قائل ہیں، عقیدہ توحید میں ہمارے ساتھ وہ مشترک نہیں ہے۔ اس سے آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کی صفات کسی کو دے، وہ کافر ملعون تو ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اب قیامت تک آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے 12 امام وہ نبیوں سے زیادہ افضل ہیں، نبیوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ہمارے 12 امام من جانب اللہ مامور ہیں۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں وہ ہم سے جدا ہیں، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے 12 اماموں کو نبوت سے افضل مانتے ہیں، اپنے 12 اماموں کو من جانب اللہ مامور مانتے ہیں، شنی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس سے آگے چلیے، قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن کا زیر صبر جس طرح سے وسلم پہ نازل ہوا آج تک اسی انداز میں یہ قرآن مجید موجود ہے، یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی آیت کا، کسی نقطے کا، کسی آیت کا انکار کرے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر رد و بدل ہو گیا، ان کی کتابوں کے اندر 2000 سے زائد روایات ہیں جو تحریف قرآن پر مشتمل ہیں، تحریف قرآن کے وہ قائل ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے قرآن میں رد و بدل ہو گیا، ان کا یہ عقیدہ ہے قرآن میں تبدیلی ہو گئی، اصلی قرآن ہمارے امام کے پاس ہے، جب وہ آئے گا اصلی قرآن لے کر کے آئے گا۔ عقیدہ قرآن کے بارے میں وہ ہم سے مختلف ہیں، ہمارے ساتھ ان کے اتحاد نہیں ہے۔ جی ہاں، صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اولئک هم الفائزون، تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا، جبکہ ان کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے 5 کے باقی سارے صحابہ دین اسلام سے پھر گئے تھے، دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ بتاؤ تو صحیح مولویوں، تم کس مشترکات کی بات کرتے ہو، تم کس اتحاد کی بات کرتے ہو؟ کلمے میں ہمارے ساتھ نہیں، توحید میں ہمارے ساتھ نہیں، رسالت میں ہمارے ساتھ نہیں، قرآن میں ہمارے ساتھ نہیں، جنازے میں ہمارے ساتھ نہیں، روزے میں ہمارے ساتھ نہیں، صحابہ کے بارے میں ہمارے ساتھ نہیں۔ بات سیدھی سی ہے، یہ بوڑھا شیطان تمہیں بلا کر کے پاکستان کا خمینی بننا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تم جبے پہن کے جاؤ، تم دستار پہن کے جاؤ، تم انہیں حفظ اللہ کو ان کی پیشانیوں کو بوسہ دو، لیکن جنگوی شہید کے ایک کارکن کا اعلان سن لیجئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب تک جسم میں خون ہے، جب تک جسم میں سانس ہے، اس دشمن کے کفر کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔